اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں صاحب میں کیا بول رہا ہوں سنو تو۔ بولا اطہر ہے کیا؟ ہاں سر، میں کیا بول رہا ہوں مولانا بیٹھا تھا۔ ہاں ہاں میں کیا بول رہا، جو ہے نا ترمذی ہے وہ بول رہے مجھے 100 فٹ کے واٹس ایپ پر چھوڑنے بولو۔ ہاں ہاں ہاں، میں انشاءاللہ ان کا جواب اس کو دیں گے ہم۔ ہاں اچھا ہے کیا؟ ہاں پورا چھوڑنے بولو، میں ہوتا رہا پورا چھوڑنے بولو، اس کا جواب دیں گے۔ اچھا ہاں جو بھی ہے پورا چھوڑنے بولو، اس کو جواب دیں گے۔ اور دوسرا وشے سنو نا جی کہ اللہ کے نبی خبر میں زندہ ہے۔ جی جی، اب یہ اس کے اوپر زندگی پہ آپ بات کرو گے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی تفصیل بات کروں گا، لیکن اس طرح سے پہلے یہ جو مسئلہ حل آپ کیجیے۔ 2 منٹ بات کرو گے میں 2 منٹ بات کروں گا، اس طرح سے آپ کے مولانا کو لو، ایسے اثر ایسے بات نہیں ہوتی۔ مولانا کو لو، تمہارے مولانا کو گفتگو کرنے بولو، آپ نہیں کر سکتے سوال، نہ میں کر سکتا۔ اس میں عالم لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، عالم لوگ بات کرتے ہیں، اپن لوگ خالی میوٹ کر کے سننا ہے اور اپنی صلاح کرنا ہے اپنے کو۔ سنو مولانا، یہی ہونا جی ہاں بولیے بولیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو صرف اصلاح کرنا ہے، کلیئر ہونا ہے، بیچ میں عالم لوگ کے بیچ میں اپنے کو نہیں بولنا ہے۔ سر جی بالکل صحیح بات ہے۔ مولانا کو بات کرے آپ کے۔ ہاں جی بولیے، میں بول رہا ہوں، بولیے۔ سہیل بھائی ہے کیا؟ جی جی بولیے، جی بات کریے، آئیے حضرت بنو، آگے بات کیجیے۔ اچھا مفتی سہیل صاحب، جی بولیے۔ تو آپ کے پاس وقت ہے ابھی؟ نہیں میرے پاس فی الحال تو وقت نہیں ہے، مگر اگر آپ فرصت میں ہو لیں، ابھی آپ کے دوسرے مسئلہ اٹھائے ہیں آپ کے بھائی تراویح کے متعلق تو ختم کر دیے، لیکن اس میں آپ بات کرنے کے لیے اگر آپ ریڈی ہو تو حیات النبی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے ریڈی رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آپ 24 گھنٹہ ریڈی رہتے ہو، اچھی بات ہے، تو آپ لیکن میرے پاس فی الحال وقت ہم کو مسئلہ بتائیں، الگ ہے۔ جی بولیے، آپ کیا ہے؟ فرصت کا وقت بتائیں، آپ کس وقت آپ بات کرو گے؟ اب فی الحال تو میں تھوڑا سا بزی ہوں، سفر میں بھی ہوں میں، اب وہ فی الحال اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آدھی ادھوری نہ رہ جائے، تاکہ عوام لوگ کہیں کہ یہ دو مولوی آپس میں بات کر لیے، اور نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئی نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئی۔ ایسے بات نہیں ہوتی ہے فون پہ، ایسے یہ جو گفتگو ہے، جی اصول سے بات کریں گے، 2 منٹ بات کر لیں گے۔ گفتگو اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، جہاں تک تراویح کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس جتنی بھی دلیلیں ہیں 20 رکعت کی، آپ میرے کو ساری کی ساری واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کو ہر ایک دلیل کا جو ہے جواب دے دوں گا کہ اس میں کتنی جو ہے سندن اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، کتنی ثابت نہیں ہے، کتنی ضعیف ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے یہ جو آپ نے جو فرق بیان کیا ہے، 20 رکعت الگ ہے یا تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، اس فرق جی بالکل، صحابہ کے اجماع کے آپ رد کریں گے، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ صحابہ کے اجماع کو ہم آپ اجماع پہلے ثابت تو کیجیے، صحابہ کے اجماع کا آپ رد کریں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس طرح سے کرتے رہیے۔ دیکھیں گے اس کی صنعت کیوں نہیں دیکھیں گے؟ میں ابھی آپ کو میں کیا کہا مفتی سہیل صاحب دیکھیں گے ہم، آپ کو میں کیا کہا، میں آپ کو دے دوں گا پرسنل میں، آپ جواب دیجیے گا اطمینان سے۔ کر رہا ہے تو ہم صنعت دیکھیں گے اس کی، جی اللہ کے نبی سے۔ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو اب آپ کی بات ہم ایسے ہی لیں گے نہیں، آپ عالم بول رہے ہیں بول کے لیں گے، ہم سنیں گے، ہم آپ کو بتائیں، آپ کا صرف یہ عقیدہ کا اظہار کر لیں۔ ابھی یہ تو عبادت میں ہوا، اعمال میں گفتگو ہو رہی تھی، اور الحمدللہ اس میں لوگ سنیں گے اور خود فیصلہ کریں گے۔ آپ عقائد میں آ جائیں۔ ابھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حیات مانتے ہیں، یا تو وہ بعد الوصال کے بعد انہی کو مردہ مانتے ہیں؟ برزخی زندگی کے اعتبار سے ہم ان کو زندہ مانتے ہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تو ہر مسلمان کی روح وہ کبھی نہیں مرتی ہے، یہ تو ثابت ہے۔ ختم روح کے اعتبار سے آپ مانتے ہیں زندگی ہے نا، جسم کے اعتبار سے وہ جس کو کیسی زندگی ہے برزخ کی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم کو برزخ کی جو زندگی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ کیا ہیں، زندے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جہاں تک دنیاوی زندگی کا سوال ہے، دنیاوی زندگی کا سوال ہے، موت کا سوال ہے، تو آپ کی موت ہو چکی ہے، وفات ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیاوی اعتبار سے آپ زندے نہیں ہیں،
اگر ہم آپ بدن کو کے سنانا اعتبار سے چاہیں میں بول رہا تو ہوں، آپ ذات کے اعتبار سے۔ سوائے سلام اور درود کے، جو سلام اور درود کے علاوہ آپ کچھ سن نہیں سکتے، اگر ہم کچھ آپ کو کچھ سنانا چاہ رہے ہیں تو، اور وہ بھی سلام فرشتوں کے ذریعے۔ ہمارا جو سلام ہے، ہمارا جو درود ہے، وہ بھی فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ تو کی مرضی سے سنتے ہیں، اور وہ جی، سننا جو ہے برزخی زندگی کے اعتبار سے ہے، دنیاوی زندگی کے برزخی اعتبار سے نہیں۔ زندگی تو سب کو دی جائے گی نا، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، انبیاء اولیاء کے لیے صرف ایسا خاص نہیں ہے، نہیں ہے، دیکھیے برزخی جو زندگی تمام برزخی جو مومنین زندگی کے لیے ہے وہ برزخی زندگی۔ جو ہوتے ہیں روح ہوتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے کوئی ہوتا ہے، کوئی جنت میں ہوتا ہے، کسی کو پرندے میں، ہرے پرندے میں ڈالے جاتے ہیں، وہ الگ الگ مرتبے کے اعتبار سے ہے، تو وہ روح کا معاملہ ہے، وہ ان کی زندگی ادھر کی زندگی کے بارے میں۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے، جسمانیات کے اعتبار سے کیا وہ زندہ ہیں، یا وہ جسم مردہ ہے؟ نہیں، دنیاوی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سمجھے؟ وفات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن کا حکم ہے ہو گئی ہے، آپ کی ہاں، اس میں تو بات ہی نہیں کرنی ہے مفتی صاحب۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھی؟ ہاں، نماز جنازہ پڑھی، آپ غلط بول رہے ہیں، کسی نے نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پڑھی۔ آپ کے علماء یہی بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث کے مخالفت کرتے ہیں۔ نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھی بتائیں؟ اے اللہ کے بندے، آپ رکھ دیجیے، آپ گفتگو کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، آپ بات کر رہے ہو یار، یعنی علمی اعتبار سے آپ بات نہیں کر پاؤ گے۔ ارے نماز جنازہ ہوتی ہے مغفرت کے لیے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کیا بات؟ نہیں، آپ مفتی ہو، نماز جنازہ جو ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ مغفرت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، اور مغفرت کی دعا ہے جنازے کی نماز۔ معاذ اللہ، امام الانبیاء ہے ہمارے نبی، وہ تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان کی مغفرت کے لیے کون دعا کر سکتا ہے؟ ان کی نماز جنازہ کہیں پر ایک ثبوت نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑیے، ضعیف سے ضعیف تر حدیث بھی، یعنی موضوع بھی حدیث نہیں ہے کہ نماز جنازہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہو۔ معاذ اللہ رب اللہ، کیسے علم پڑھتے ہو، کہاں سے پڑھے ہیں آپ؟ اب مغفرت کا میں لفظ آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید کے اندر ہے۔ نہیں، آپ نماز جنازہ کی بات کر رہے ہو، مغفرت کے لیے سب۔ ایک منٹ، ارے میں اللہ کے بندے، آپ نے کیا کہا کہ نماز جنازہ مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ جو آپ بولے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ وہ پڑھی گئی، تو ایک ثبوت دے دیں، من گڑھت موضوع حدیث دے دیں۔ آپ عوام کو کس طرح گمراہ کرتے ہو یار آپ؟ میں صحیح حدیث دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ۔ جی، موضوع حدیث میں تو میں مطالبہ کر رہا ہوں، موضوع حدیث دے دیجیے، میں آپ سے کہوں گا۔ جی، ایک منٹ نہیں، 10 منٹ ٹائم لے لیجیے آپ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کون صحابہ تھے جو نماز جنازہ ادا کیے ہیں؟ سب لوگ عوام کو کیسے گمراہ کرتے ہو یار؟ تمام صحابہ دین کے دن آتے گئے، ان پر درود و سلام پیش کرتے گئے، درود پڑھتے گئے، فرشتے آئے پہلے، اس کے بعد صحابہ بڑے بڑے جید صحابہ، اس کے بعد گروہ در گروہ آتے گئے، صلاۃ و سلام پیش کرتے گئے، آپ چلتے گئے، کوئی نماز جنازہ ان کے کھڑ کر کے جماعت کے ساتھ کوئی بھی ایک شخص بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب یہ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ شہید الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا كيف نصلي عليه؟ قال ادخلوا ارسالا ارسالا، قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الاخر۔ جی، آپ ترجمہ کر دیں۔ امام احمد بن حنبل اس کو روایت کیے ہیں، جی، مسند احمد کی روایت ہے، ہاں، اور اس کے سند بالکل اس کے ترجمہ کریں، پبلک کو گمراہ نہ کریں۔ کیا بولے؟ آپ ترجمہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس حدیث میں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، گروہ در گروہ صلوات پڑھتے گئے، وہ ذکر ہے وہاں پر۔ آپ بولتے ہو من قذف علی متعمد، صلاۃ ہے، صلاۃ کے 4 معنی ہوتے ہیں جناب۔
अल्लाह के तरफ अगर निस्बत किए जाएंगे तो वो रहमत के माने होता है, समझे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत किए जाएंगे तो वो दरूद सलाम के माने में आपको कहाँ से डिग्री पढ़ते हो यार तुम लोग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सलात की निस्बत जो होती है तो वो दरूद सलाम के जिक्र माना में होता है। अगर वही हैवानात चरिंद परिंद के तरफ निस्बत होते हैं सलात के माना तो तस्बीह तहलील के माना होता है। वही सलात अब मोमिनीन की तरफ अगर पेश किए जाते हैं निस्बत होती है तो वो तलब रहमत होती है या मगफिरत होते हैं उसके माने में, समझिए, तलब मगफिरत ये माने होते हैं। लेकिन आप अवाम को कैसे गुमराह करते हो यार, कैसे हदीस पढ़ते हो, क्या करते हो, समझ में नहीं आती है आप लोगों पर। आप मुफ्ती हो और इस तरह से अवाम को कैसे गुमराह कर सकते हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। ये जो आपने सलाद का जो नाम है ये दुआ के माने में, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग गुनाहगार भी मानने लगे। एक मिनट लफ्ज़ सलाद के जो है, एक मिनट लफ्ज़ सलाद आप दो माने बता रहे थे, मैं अभी यहाँ पर आप जो माना मुराद ले रहे हैं कि यहाँ पर सलाद से मुराद सलात नहीं है, ये आपको किसने बताया कि ये सलाद से मुराद सलात नहीं है यहाँ पे बोल के? आपको कैसे पता चला? ख्वाब में वही आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, यानी तो कोई शैतान आके आपको बता के चला गया? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के बंदे इंसाफ से बात करो यार, कैसे आप लोग समझते हो हदीस? मैं हरे तुरे पे आ जाऊंगा, आप चुप आप हदीस कहाँ पर आ जाते? मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी मुस्लिम शरीफ की हदीस में पेश किया हूँ। एक मिनट रुकिए सोहेल साहब, लाइन क्रॉस मत करें आप, ईमानी तकीद में बात कीजिए। आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अरे तुरे पे आ रहे तो ये जज्बाती हो गया ना, फिर आपको सुनने की शक्ति नहीं, ऐसा हो रहा है। तो सहन शक्ति रखिए, सुनने का भी काबू में रखिए। आप यहाँ इस्लाह करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। आप जरा बात का लफ्ज जो रहा है आपका सही से इस्तेमाल करें। आप मुफ्ती की डिग्री रखते हैं बोले तो आपको बात करने की तमीज होना चाहिए। अरे तुरे पे आ रहे तो ये गलत हो रही है और गलत मैसेज दुनिया में जाएगा और जो सुन रहे हैं उनको भी गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले अतर के वालिद साहब जो चाचा जान है हमारे, तो उन्होंने बोले थे कि ये ऐसा इस्लाह करते क्या, तुरे बोलते ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते क्या, जो मौलाना फारूक रज़ी के बयान में सुना रहा था उनको, तो वो लोग ऐसा बोले कि अरे तुरे पे जाहिल जैसे बात करते, ऐसा इस्लाह होती क्या, आराम से बैठ के इत्मीनान से बात करना पड़ता, समझाना पड़ता। तो यहाँ पर आप भटक रहे हैं। अब बात जरा सा थोड़ा सा इत्मीनान से कीजिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस्लाह करना है, आपको यहाँ पे तरक्की करना है, उस हिसाब से आप इल्मी तौर पे बात कीजिए, जाहिल तौर पे बात मत कीजिए अरे तुरे पे आ रहा हूँ बोल के। ठीक है, आप कंटिन्यू करो आप। जी, तो मैं इनको अरे तरे करके नहीं बोला हूँ अभी तक, मैं इस पे बदज़बानी नहीं किया हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जरा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी आवाम को इस्लाह की गर्ज से मैं बात करता हूँ। और इन लोग है जो हदीस के मुखालिफत करते हैं, मैं तो एक इन पर ये कहे एक बुहतान बांधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसको ये साबित नहीं कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह साबित भी नहीं कर पाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश किया गया गिरोह दर गिरोह, वो हदीस में जिक्र है और माना ये खुद साख्ता अपनी तरफ से गढ़ करके अवाम को बताना चाह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग भाग गए, यहाँ से निकल गए, कट कर दिए फोन, यही होता है। जी, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को राह रास्त पे रखे और हदीस और कुरान को अच्छी तरह से सही मानों में इस्लाम को समझने की तौफीक और अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अगर वो कुछ बताया तो फोन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है इंशाअल्लाह।